السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن اسعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک صاحب علم یہ بیان کرتے ہیں کہ بغداد میں ایک سوداگر رہا کرتا تھا جو اولیاء کرام کے خلاف بدگوئی کرتا تھا، یعنی اولیاء کرام کو برا بھلا کہتا تھا۔ وہی صاحب علم کہتے ہیں کہ اسی سوداگر کو میں نے ایک مرتبہ اولیاء کرام کی صحبت میں دیکھا، تو میں اس شخص کے پاس گیا اور میں نے اس سوداگر سے پوچھا کہ پہلے تو تم اولیاء کرام کے خلاف بدگوئی کیا کرتے تھے اور اب ان کی صحبت میں آ گئے ہو۔ اس پر اس سوداگر نے جواب دیا، اس ٹریڈر نے جواب دیا کہ پہلے میں غلطی پر تھا اور اس غلطی کا احساس مجھے یوں ہوا کہ ایک مرتبہ جمعے کی نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد سے جلدی جلدی باہر جا رہے ہیں، اور میں یہ سوچنے لگا کہ بڑے صوفی صاحب بنتے ہیں اور چند گھڑیاں مسجد میں بھی نہیں بیٹھتے۔ اس کے بعد وہ سوداگر کہتا ہے کہ میں بھی اٹھا اور بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک نان بائی کی دکان پر گئے، وہاں سے 2 روٹیاں خریدی، اور پھر ایک کباب والے کے پاس گئے، وہاں سے 1 درہم کے کباب خریدے، اور پھر ایک حلوائی کی دکان پر گئے، وہاں سے 1 درہم کا فالودہ خریدا، اور یہ سارا سامان لے کر حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنگل کی طرف چل پڑے۔ وہ سوداگر کہتا ہے کہ میں نے بھی اب دل میں ٹھان لی کہ میں دیکھوں کہ یہ کرتے کیا ہیں۔ وہ سوداگر کہتا ہے کہ میں بھی پھر پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ کہتا ہے کہ عصر کے وقت ہم ایک گاؤں پہنچے اور حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس گاؤں کی مسجد میں گئے۔ اس مسجد میں ایک بیمار شخص موجود تھا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کھانا بغداد سے لے کر آئے تھے وہ کھانا اس بیمار کو کھلانے لگے۔ وہ شخص کہتا ہے، وہ سوداگر کہتا ہے کہ میں نے کچھ دیر یہ منظر دیکھا، پھر میں وہاں سے چلا گیا اور گاؤں کی سیر کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد واپس جب آیا تو میں نے پوچھا کہ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہاں ہیں؟ تو اس پر اس بیمار شخص نے جواب دیا کہ وہ تو بغداد چلے گئے۔ اس پر سوداگر پوچھتا ہے کہ بغداد یہاں سے کتنا دور ہے؟ اس پر اس بیمار شخص نے کہا کہ 40 فرسخ۔ ناظرین، 40 فرسخ کسے کہتے ہیں ذرا اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ 1 فرسخ کے اندر 3 میل ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر ہم اب دیکھیں تو 3 میل کو اگر ہم 40 سے ملٹیپلائی کریں، کیونکہ 40 فرسخ بتایا نا ٹوٹل فاصلہ، تو یہ تقریباً 120 مائلز بن جاتے ہیں، اور پھر اسی کو کنورٹ کریں کلومیٹرز میں تو یہ تقریباً 193 کلومیٹر کا سفر یہ فاصلہ بن جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اب آپ بھی حیران ہوئے ہوں کہ اتنا لمبا سفر، اور وہ بھی جمعے اور عصر کے درمیان۔ اسی طرح وہ شخص بھی حیران ہوا، اور اس کے بعد وہ سوداگر یہ کہتا ہے کہ میں پریشان ہو گیا، کیونکہ واپس جانے کے لیے نہ تو میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں کسی سواری کا ارینج کروں اور واپس بغداد چلا جاؤں، اور نہ ہی اب مجھ میں اتنی طاقت تھی کہ اتنا طویل سفر جو ہے وہ میں پیدل طے کر لوں۔ اس پر اس شخص نے، یعنی جو بیمار شخص تھا، اس نے مشورہ دیا کہ تم اب 1 ہفتہ یہیں رکو، اب اگلے ہفتے جب حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دوبارہ یہاں آئیں گے تو پھر تم ان کے ساتھ واپس بغداد چلے جانا۔ اسی طرح وہ سوداگر کہتا ہے کہ میں نے پورا ہفتہ وہاں گزارا۔ ہفتے بعد حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں آئے، اور اس کے بعد ان کو جب یہ پتہ چلا کہ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے یہاں پہنچا ہوں، تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جلال بھری نظروں سے پہلے تو مجھے دیکھا، اور اس کے بعد مجھ سے فرمایا کہ تم میرے پیچھے کیوں آئے ہو؟ اس پر میں نے جواب دیا کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میرے پیچھے چلو۔ اس کے بعد وہی سوداگر جب پیچھے چل پڑا تو اب وہ سوداگر بتاتا ہے کہ مغرب کے وقت ہم شہر کے قریب پہنچ گئے، یعنی بغداد کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں جا کر حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھ سے میرے محلے کے متعلق پوچھا، میں نے بتایا کہ میں یہاں رہتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اور آئندہ ایسا مت کرنا۔ اس کے بعد اب وہ سوداگر کہتا ہے کہ میں نے اس دن
اولیاء کرام کے خلاف بدگوئی سے توبہ کی اور ان کی صحبت اختیار کر لی۔ ناظرین، آج کے واقعے سے جو ہم نے سیکھا وہ یہ کہ ایک تو بیمار کی عیادت کرنا یہ سنت ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ اولیاء کرام جو ہیں وہ اس سنت پر بھی کس قدر عمل پیرا تھے کہ اتنا لمبا سفر حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر ہفتے کرتے اور کھانا جو ہے اس بیمار تک پہنچاتے، اس کی عیادت کرتے۔ اور دوسری طرف یہ کہ برا گمان کرنا، برا سوچنا کسی کے بارے میں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بیسیکلی گمان کی یا جس کو ظن کہتے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حسن ظن اور ایک ہے سوء ظن، یعنی ایک اچھا ظن اور ایک برا ظن۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے متعلق اچھا ہی گمان رکھیں اور برے گمان سے بچیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ اس آیت سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ جو گمان ہے اگر یہ برا ہو تو یہ گناہ کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بدگمانی سے بچو کہ یہ بدترین جھوٹ ہے۔ تو اب ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ برا گمان کرنا، برا گمان رکھنا، کسی کے بارے میں برا سوچنا، یہ کتنا برا عمل ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے تو لڑائی کی، جھگڑے کی، فساد کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ بدگمانی ہے۔ ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ اصل میں ویسا ہی ہو، ٹھیک ہے، اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن ہم جو دیکھتے ہیں فوراً اسی کو مان لیتے ہیں، اور بعض اوقات پھر شیطان بھی حاوی ہو جاتا ہے، وہ بھی وسوسے دلاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ غصے کا شکار ہو جاتے ہیں اور غلط فیصلہ کر بیٹھتے ہیں۔ خصوصاً گھروں میں جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو وہاں پر بھی یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ حقیقت کو نہیں دیکھا جاتا، صرف جو نظر آ رہا ہوتا ہے اسی کی بنیاد پر فیصلے کر دیے جاتے ہیں، اور بعد میں پچھتاوا اور شرمندگی جو ہے وہ مقدر کا حصہ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے چاہیے اور بدگمانی سے بچنا چاہیے، اور جب تک ہمیں کسی چیز کے بارے میں مکمل تحقیق نہ ہو، ہمیں کسی بھی چیز کے حوالے سے کوئی برا گمان قائم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدگمانی سے بچائے اور اچھا ہی گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس طرح جو ہے وہ ہمارے دل بھی صاف رہیں گے، آپس میں محبت بھی بڑھے گی، اور اگر کوئی ایسا مسئلہ بن بھی جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ ڈسکشن کی صورت میں حل بھی ہو جائے گا۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اس پیغام کو عام کریں تاکہ ہمارے معاشرے سے بدگمانی جیسی برائی جو ہے وہ ختم ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔